السلام علیکم ناظرین، آج 22 مارچ ہفتے کا دن ہے۔ ناظرین، بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑا اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ اس میں اسرائیلی ایجنسی موساد کا کیا تعلق ہے، اور مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایک اہم نیا موڑ آیا ہے، اور آج تمام تر عدالتی کارروائی کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کیس میں آج ارمغان نے اور کیا شور و چھوڑا ہے، اور اس نے باقاعدہ پہلے اعترافی جرم کیا، پھر اسے منحرف ہو گیا، انکار ہو گیا۔ آج عدالت نے اس کا 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنا تھا، لیکن آج وہ بیان ریکارڈ نہیں ہوا، اور کس وجہ سے نہیں ہوا وہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات سامنے رکھیں گے۔ ملزم ارمغان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ پولیس اور سیکیورٹی اور میڈیا کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور مصطفیٰ کے والدین بھی وہاں پر موجود تھے۔ آج اس نے مصطفیٰ کی والدہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، وہ الزام بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے تمام سوشل ایشوز جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج اس کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالتی کارروائی کا جب آغاز ہوا تو اس نے پہلے جو ہے عدالت نے اس سے کچھ سوالات پوچھے، اور انہوں نے آج جو ہے وہ کالے جادو کا الزام لگائے۔ اس میں کیا تفصیلات ہیں تمام تر آج عدالتی کارروائی میں ہوش شربہ انکشافات ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اس نے پولیس پر جو ہے ارمغان نے، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا تیز شاطر چلاک لڑکا ہے، اور اس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ پولیس بھی آج اور عدالت میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ارمغان بہت ہی شاطر اور چلاک لڑکا ہے۔ اس کی والدہ نے جو اس پر الزام لگایا تھا وہ آج ثابت ہوا ہے، بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوا ہے۔ آج اس نے اس کی والدہ پر الزام لگایا ہے کہ یہ یہودی لابی کا حصہ ہے، اور مجھ پر جو ہے وہ یہودی لابی کے ذریعے یہ سارا مجھ پر کو بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ مجھ پر کالا جادو کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے میرے جسم میں جو ہے وہ درد، سارا جسم جو ہے میرا درد سے لرز اٹھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مصطفیٰ کو قتل نہیں کیا، اور نہ میں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، یہ اچانک ایک قتل ہوا ہے، اور اس کے نصیب میں مرنا لکھا تھا۔ اگر اس کے نصیب میں مرنا لکھا تھا تو آج عدالت میں جو آپ کے اور اب آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا پھر نصیب میں لکھا ہے، اور آپ کو جو سزا ہوگی اس کا مطلب ہے عدالت سے آپ کے نصیب میں لکھی ہوگی۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، جب آپ کسی کو مارتے ہیں، اور اس کے والدین کو جب آپ الزام لگاتے ہیں، تو سب کچھ آپ نصیب میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کے نصیب میں۔ تو بھائی ارمغان صاحب، آپ کے بھی اب سزا جو ہے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اس لیے آپ بوئلے ہو چکے ہیں، اور آپ کو کچھ سوچ سمجھ نہیں، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، اور اب آپ کو سزا جو ہے یہ عدالت سے ملے گی۔ مصطفیٰ عامر کے والدین کو انصاف ملے گا، اور عدالت ان کو ضرور انصاف دے گی۔ تو آج ملزمان نے جو ہے ملزم ارمغان نے عدالت میں جو ہے نئی کہانی جو سنائی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ایک تو میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے اس کی گاڑی کو جو ہے وہ آگ لگائی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کیسے مرا اور کہاں گیا، مجھے اس کا کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ اور جو اس کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ میری اور میرے بیٹے ارمغان کی ملزم کی بات ہوئی، اور میں نے اسے رپوش ہونے کا کہا ہے، اور لاش کو جلانے میں جو شہراز نے کردار ادا کیا ہے، جو شہراز نے انکشافات کیے ہیں، شہراز بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، تو وہ یہ کہ سب جھوٹ ہے، یہ نئی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف سزا سے بچنے کے جو ٹیکنیکس جو ہیں وہ سوچی جا رہی ہیں۔ لیکن عدالت نے آج 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنا تھا، لیکن پہلے وہ جرم سے اعتراف کرتا ہے، پھر انکار کرتا ہے، تو اس لیے عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ آج جب تک ملزم کی ذہنی حالت درست نہیں ہو جاتی، تب تک اس کا 164 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ پر نہیں لایا جا سکتا، ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عدالت نے جو ہے وہ آج کے دن اس کی جو ہے وہ اس کو عدالتی ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جیل بھیج دینا تھا اعتراف، اگر عدالت نے کہا اگر آپ آج اعتراف کرتے، انکار کرتے، تو پھر آج آپ کو جو ہے وہ جیل بھیج دینا تھا۔ تو اب جو ہے ارمغان کے والد کا بھی ریمانڈ منڈے تک ختم ہو جائے گا، وہ بھی جسمانی ریمانڈ پر ہے، اس کو بھی سوموار والے دن جو ہے وہ عدالت پیش کیا جائے گا۔ آج بڑی جو کہانیاں سنائی ہیں، ایک تو اس نے اس کی والدہ پر الزام لگایا کہ یہ یہودی لابی کا حصہ ہے، اور مجھ پر جو یہودی لابی ہے موساد، وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سارا کر رہی ہے، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، اور مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ میں اس کے خلاف بولتا ہوں۔ تو ملزم ارمغان نے جو آج نئی کہانیاں سنائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو اس نے یہ بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائی کہ پولیس مجھ پر کالا جادو کرتی ہے، تو اور والدہ پر اس پر جو الزام لگائے یہ بڑے
عجیب و غریب الزام ہے، اور عدالت ان سب الزاموں کو دیکھ رہی ہے، اور کبھی ملزم کو کبھی آگے پاؤں کرتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے. تو ظاہر ہے اب اس میں سزا تو ارمغان صاحب کو ہونی ہے کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اس کے والدین کو جو ہے وہ مصطفیٰ کے والدین کو وہ اس کیس میں ضرور جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. اگر انصاف نہیں ملے گا تو عدالتوں سے اعتبار جو ہے وہ لوگوں کا اٹھ جائے گا، اور عدالتوں سے جب لوگوں کا اعتبار اٹھتا ہے تو وہ پھر اپنے فیصلے آپ خود کرتے ہیں. جس طرح ملک جو ہے خانہ جنگی اور انارکی کی طرف جاتا ہے، تو جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی مصطفیٰ عامر قتل کیس میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.